آپ کہیں گے نا کہ اس پورے سارے دن کی ایکٹیویٹی میں ایک بات ہمیں بتائیے جو ہم نے ہر صورت کرنی ہے، تو وہ یہ بات ہے، اور وہ یہ بات ہے، مہربانی کر کے 7 سال تک اپنے بچوں کو سکرین مت دکھائیے، خدا کے لیے ان کو سکرین مت دکھائیے۔ میں 3-4 باتیں بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات کہ بچے کی تربیت کے لیے جو ڈیٹا اس کو چاہیے وہ جتنا نیچرل ریئل لائف ڈیٹا ہوگا اتنی اس کی تربیت بہتر ہوگی، اور جو ڈیٹا اس کے لیے پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ نیچرل ڈیٹا نہیں ہے اور ریئل لائف ڈیٹا نہیں ہے۔ جو ڈیٹا موبائل کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز نہ ہمارا اخلاق خراب کرنا ہے، نہ ہمارے کوئی مذہب کو ہٹ کرنا ہے، نہ اس کا مقصد کسی قسم کی فلسفی کو پرپوز کرنا ہے۔ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، پروفٹ کو اوپر کرنا ہے۔ پروفٹ کو اوپر کرنے کے لیے اس موبائل کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی فلسفی نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سکل ہے کہ یہ انسانی نفسیات میں سے انسان کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ایک چیز دیکھی، اور وہ فرض کریں آپ نے یہ چیز دیکھی کہ جس میں ایک شخص سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے اوپر کی چٹان سے، وہ آپ نے 15 سیکنڈ کی ویڈیو مسلسل دیکھی، پھر ایک دفعہ پھر دیکھی، شام تک انشاءاللہ اس طرح کی 4-5 اور ویڈیوز آ جائیں گی آپ کے پاس۔ یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ہے۔ اب اوپر سے چھلانگ لگاتا ہوا آدمی پانی میں گرتے ہوئے دیکھنا آپ کی نفسیاتی مجبوری ہے جس کو اس نے بھانپ لیا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے نیچے جو اشتہار آ رہا ہے وہ سٹل وے میں آپ کو کیا بتا رہا ہے، نیچے جو رینبو بنی ہوئی ہے وہ آپ کو کیا بتا رہی ہے۔ اچھا، اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے مزاج کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی خاص پروڈکٹ کی طرف انکلائن ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان پروڈکٹس والوں نے اخلاقیات کی بنیاد پر وہ پروڈکٹس نہیں بیچنی، انہوں نے وہ پروڈکٹ پروفٹ کی بنیاد پر بیچنی ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں پروفٹ کی بنیاد پر بیچی جاتی ہیں ان کا جو محرک ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو لذت کریٹ کرتی ہے نا، وہ چیز لسٹ کریٹ کرتی ہے، چاہے وہ گولی کے ساتھ 200 بندوں کو مارنا ہو جیسے ویڈیو گیمز میں ہوتا ہے، چاہے وہ اوپر سے نیچے چھلانگ لگانا ہو، چاہے وہ میک اپ کی کوئی کریم ہو، چاہے وہ بھونڈا سا شکل ہو کوئی کسی قسم کی، کوئی بھی چیز جو لذت کریٹ کرتی ہے وہ چیز بکتی ہے۔ اور پلیز آپ یاد رکھیے، جب آپ اممیچور بچے کو، 2 مہینے کے بچے کو کوکو میلن کا کارٹون لگا کے دیکھتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم بھی نہ ہو شاید کہ کوکو میلن کی تقریباً ہر دوسری سٹوری میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کے 2 باپ ہوتے ہیں، اس کے 2 باپ ہوتے ہیں، اور 10 فلموں کے بعد اس کو لگتا ہے کہ کسی شخص کے 2 باپ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بھی فیملی ہو سکتی ہے جس میں ابا نے ابا ہی سے شادی کی ہوئی ہو۔ میں اس کی فردر تفصیل میں نہیں جاتا۔ ابھی آپ کراچی کے بازار میں جائیے، ابھی موتن مارکیٹ میں یا کسی بھی مارکیٹ میں جہاں بستوں کے بستے ملتے ہوں، آپ کو آدھے بستوں پر رینبو بنی ہوئی نظر آئے گی، اور ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ رینبو کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا سٹل طریقے سے ہمارے کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کس طرح۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوکو میلن کو پورے یورپ میں بین کر دیا گیا ہے، اور وہاں کی جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں لنڈن کی، اور انہوں نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ، اور ایون کرسچنز نے بھی، ایون جیوز نے بھی، وہ بھی جو فیتھ کے فالوور، انہوں نے کہا یہ منع کریں اس کارٹون کو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچوں کا کیا مزاج بن رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ اگر اس نے کوکو میلن دیکھا، اگر 3 سال کے لڑکے نے، معاف کیجیے گا ہم سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں، ایک برہنہ لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھ لیا، جو کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس موبائل میں سے تلاش کرنا، اور پھر صبح سے لے کر شام تک 10 دفعہ اس نے یہ دیکھا، اس کا کیا پیٹرن دماغ کا، یقین کریں اس کو وہ گناہ کے طور پہ نہیں دیکھے گا، اس کو یہ گناہ نہیں لگے گا، اس کو یہ غلط نہیں لگے گا، اس کو یہ خدا کا حکم توڑنا نہیں لگے گا، اس کا اخلاق خراب نہیں ہوگا، اس کا مزاج خراب ہوگا۔ ایک فحش چیز میں دیکھوں گا تو میرا اخلاق خراب ہوگا، ایک بچہ دیکھے گا تو اس کا اخلاق خراب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ابھی اخلاق کا پیمانہ ہی نہیں بنا، اس کا مزاج خراب ہو جائے گا۔
اس کے لیے بد اخلاقی اخلاق بن جائے گا. دوسری یہ بڑی غلطی ہے اس موبائل کی وجہ، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ رضائی کے نیچے سے کیا دیکھ رہا ہے. اور بہت اچھا بچہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی والا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور اس کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. اور تیسری جو وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ میڈیکل وجہ ہے. اور میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا، آپ میں سے ڈاکٹرز کتنے ہیں پلیز؟ مجھے پتہ لگا بہت سے بچوں کے پیرنٹس ڈاکٹرز ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے جب بھی ہم لذت کی فیز میں جاتے ہیں. اور کوئی بھی لذت کا کام بعض اوقات ایسا، مثلا میں نے ان کی خدمت کی، یہ ایک مصیبت میں تھے میرے بھائی، میں نے ان کی خدمت کی تو اس سے بھی ڈوپامین پروڈیوس ہوگا ایک مائنیوٹ کوانٹٹی میں، اور مجھے میرے ایمان کے بقدر ایک لذت محسوس ہوگی. لیکن ڈوپامین کا جو میجر سرج ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب فزیکل سینسرز جو ہیں وہ بہت سٹیمولیٹ ہوتے ہیں. مثلا کوئی شخص پریشانی میں تھا اور کسی دوست نے اس کو چرس کی سگریٹ لا کے دے دی، اس نے وہ کش لیا تو اس سے ایک دم اس کے مسل ریلیکس ہوئے اور اس کو دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ نظر آنے لگی اور دکھ یہاں سے اڑ کے چلے گئے. تو جو ڈوپامین پروڈیوس ہوگا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ وہ پب جی کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈوپامین پروڈیوس ہو. اور ڈوپامین کے جو ریسیپٹرز ہیں ان کی ایک خاصیت ہے جس کو ہم نیورولوجیکل ایبلٹی آف انفلیشن کہتے ہیں. یہ ریسیپٹر ہے نا، تو اس پر یہ ڈوپامین لگی، کچھ عرصے بعد یہ ریسیپٹر بڑا ہو جائے گا اور جو ڈوپامین اس پہ لگے گی وہ چھوٹی ہوگی. اب ڈوپامین کی زیادہ مقدار چاہیے اور زیادہ، اور سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں ڈیجٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج سے 20 سال پہلے ایوریج ایڈلٹ پاپولیشن کو سکون اور لذت حاصل کرنے کے لیے 1 نینو گرام ڈوپامین چاہیے ہوتی تھی، اور اب ایک ایوریج پاپولیشن کو 400 سے زیادہ نینو گرام کی لذت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے. اسی لیے ہم سب کوئی بھی چیز سلو نہیں دیکھ سکتے. بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ لگ جائے نا، پرانا ڈرامہ 82 ڈرامہ، جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اشفاق احمد کے ڈرامے، پرانے ڈرامے، کرن کہانی اور زیر زبر پیش. اور کبھی دیکھا اس ڈرامے کا موشن کتنا سلو ہوتا تھا اور لوگ 3 گھنٹے کا ڈرامہ ایسے دیکھتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں 15 سیکنڈ کی ریل ہونی چاہیے، 15 سیکنڈ کی شارٹ ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی ٹی وی کے یا فلموں کے سین دیکھیں، ہر 5 سیکنڈ بعد سین تبدیل ہوتا ہے، آنکھیں اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں، ایک چیز آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، فلش کر رہی ہے، ایک اوپر جا رہی ہے، ایک نیچے آ رہی ہے. اس لیے کہ ہر لمحے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. اور یہ خدا کے لیے اس کا تعلق موبائل سے ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو 20 سال کے بعد ہماری نچیوں کی نسل تو جو پیدا ہوگی وہ ہوگی، نفسیاتی مریضوں کی نسل پیدا ہوگی. نچیے ہونا شاید اتنی کوئی بری بات نہ ہو، لیکن ایک نفسیاتی مریضوں کی نسل پیدا ہوگی. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ویسٹ میں سٹڈیز ہوئی ہیں ساری. چائلڈہڈ ڈپریشن، چائلڈہڈ اینزائٹی، کوئٹنگ ٹینڈنسیز، بورڈم. بوریت بچوں کا پرابلم نہیں تھا، بچوں کا پرابلم. بچے آپ کے کہیں ماما میں بور ہو رہا ہوں، اگر آپ کے بچے نے یہ کہا ہے سیویئر انٹرونشن کی ضرورت ہے. بورڈم بچے کا پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ بچے کے لیے ہر چیز ایک نیا تجربہ ہے. سر کو دیکھا عرفان بھائی کو، یہ نیا تجربہ ہے. ایک بہن کو دیکھا، نیا تجربہ ہے. ان کی انگوٹھی دیکھی، ایک نیا تجربہ ہے. ان کا گلاس الگ تجربہ ہے، ان کا موبائل الگ تجربہ ہے. تو بچے کے لیے تو ایک تلسمگاہ ہے یہ دنیا ساری کی ساری. اسی لیے بچہ ایسے ایسے کر کے اس کو ہاتھ مار رہا ہے، اس کو ہاتھ مار رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. اور اگر 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے ماما میں بور ہو رہا ہوں، یہ وہ بچہ ہے خدا نخواستہ جس کو 12 سال کی عمر میں سوئسائڈل تھاٹس آ سکتی ہیں. ان 4-5 وجوہات کی بنیاد پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے گھر سے، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، خدا کے لیے وہ جو ایک مرکزی وہ نقل کفر نباشد، جس طرح خانہ کعبہ کی مطاف میں مرکزی جگہ پر حجر اسود نصب ہے، پھر میں اللہ سے توبہ کر کے کہتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر ایک سکرین نصب ہے اور سارے لوگ اس کے ارد گرد یوں بیٹھے ہوئے ہیں مؤدب ہو کر، اور گھر کا جو اہم کام ہے وہ ٹی وی دیکھنا ہے، باقی ضمنی کام ہے کھانا کھا لیا، سو لیے، اٹھ لیا، نماز پڑھ لی،
کوئی کھانا وانا پکا لیا، بستر سیدھا کر لیا، یہ گھر کے ضمنی کام ہیں. بنیادی کام جو ہے وہ اسکرین کو دیکھنا ہے.